آپ اگر 1000 سال پیچھے چلے جائیں تو سنٹرل ایشیا اور ایران میں سامانیان کے نام سے ایک بڑی سلطنت تھی۔ افغانستان کا علاقہ غزنی بھی اس سلطنت کا حصہ تھا۔ غزنی کا گورنر عرب تگین تھا۔ وہ ترک غلام تھا، بادشاہ کے قریب تھا، لہٰذا بادشاہ نے اسے غزنی کا کمانڈر اور بعد ازاں گورنر بنا دیا۔ عرب تگین کے پاس ناصر الدین سبکتگین نام کا ایک ترک غلام تھا۔ گورنر نے اسے رائل گارڈ بنا دیا۔ وہ بہادر، زیرک اور سمجھدار تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ گورنر کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے اور آخر میں غزنہ کے نام سے آزاد ریاست قائم کر لی۔ سامانی ریاست کمزور ہوئی تو سبکتگین نے غزنہ ریاست کا رقبہ بڑھا لیا اور وہ آج کے ازبکستان، ایران اور ہندوستان کے سرحدی علاقوں پر قابض ہو گیا۔ محمود غزنوی اس سبکتگین کا بیٹا تھا۔ یہ درست ہے، محمود غزنوی 971 میں غزنی میں پیدا ہوا، لیکن وہ ترک باپ کا بیٹا تھا۔ چنانچہ محمود غزنوی افغان نہیں ترک تھا، اور اس ترک بادشاہ نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، اور ان حملوں کا مقصد اپنی سلطنت کو وسعت دینا تھا۔ افغان ریجن کا دوسرا اہم کردار شہاب الدین غوری تھا، جس نے غورستان کے نام سے غوری سلطنت قائم کی، اور وہ بھی پوری زندگی ہندوستان پر حملہ آور ہوتا رہا۔ اب سوال یہ ہے، کیا شہاب الدین غوری افغان تھا؟ جی نہیں، وہ ایرانی تھا، اور اس نے اپنے زمانے میں آج کے افغانستان پر بھی اسی طرح حکومت کی جس طرح وہ بنگلہ دیش، ایران، شمالی انڈیا، پاکستان، تاجکستان اور ترکستان پر قابض رہا۔ آج کے ماڈرن افغانستان کی بنیاد احمد شاہ ابدالی درانی نے 1747 میں رکھی تھی۔ وہ ملتان میں پیدا ہوا تھا اور وہ پشتون تھا۔ ہم بہرحال اس لحاظ سے اسے افغانی پشتون کہہ سکتے ہیں۔ اس سے قبل افغانستان پر 300 سال مغلوں نے حکومت کی اور وہ ازبک تھے، اور ہم اگر اس میں تاتاریوں کو بھی شامل کر لیں تو افغانستان 200-250 سال چنگیز خان اور ہلاکو خان کی اولاد کے قبضے میں بھی رہا، اور وہ لوگ منگولیا کے رہنے والے تھے۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں افغان آج جن واریئرز اور کمانڈرز کی مثالیں دے کر پاکستان کو للکار رہے ہیں، ان میں سے کسی کا تعلق بھی افغانستان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ بھی افغانستان پر اسی طرح قابض رہے جس طرح روسی اور امریکی رہے، اور وہ بھی افغانوں کی بے مروتی، پیسے کی حرص، بے وفائی اور ضد کی وجہ سے انہیں اسی طرح چھوڑ کر گئے جس طرح برطانوی، امریکی اور روسیوں نے چھوڑ دیا۔ میں نے پچھلے دنوں افغانستان کے ایک نائب وزیر کی گفتگو سنی۔ وہ پاکستان کو دھمکی دے رہا تھا، تم نے جس طرح غزنوی، غوری اور ابدالی کے نام پر میزائل بنائے ہیں وہ سب افغان تھے، اور ہمارے پاس آج بھی لاکھوں کی تعداد میں ابدالی، غوری اور غزنوی موجود ہیں۔ ہم نے اگر ان میں سے چند کو چھوڑ دیا تو وہ تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ہم تاریخ میں کیا کرتے تھے۔ میں یہ سن کر ہنس پڑا۔ کیونکہ وہ جن لوگوں کا نام لے رہا تھا وہ سب سینٹرل ایشین تھے، اور انہوں نے نہ صرف ہندوستان پر حملے اور قبضے کیے تھے بلکہ وہ افغانستان پر بھی قابض رہے تھے، اور ماضی کا افغانستان بھی ان سے اتنا ہی تنگ تھا جتنا ہندوستان۔ آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے، افغان یا طالبان پاکستان کے خلاف کیوں ہیں؟ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ احسان فراموشی ہے۔ افغانوں کا ڈی این اے ہی احسان فراموشی سے بنا ہوا ہے۔ آپ ماضی کو چھوڑ دیجئے اور آج کی مثال لیجئے۔ طالبان حکومت کے تمام اہم لوگ 20 سال پاکستان کی پناہ میں رہے، اور ان کی حفاظت کے لیے پاکستان نے جتنا دباؤ برداشت کیا وہ ایک ناقابل یقین کہانی ہے۔ پاکستان نے پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود طالبان کی شورا کے 25 ارکان کو اپنے پاس محفوظ رکھا۔ آج کی افغان حکومت کے 34 گورنر، طالبان کی شیڈو گورنمنٹ کے 16 وزراء اور طالبان فوج کے 500 کمانڈرز پاکستان کے پاس رہے۔ پاکستان نے طالبان کے 54,000 زخمیوں کا علاج بھی کیا۔ یہ سلسلہ 21 سال چلا، اور اس دوران پاکستان نے ان کو رقم بھی دی، رہائش گاہیں بھی، راشن بھی اور سیکورٹی بھی۔ 2018 میں جب دوحہ میں مذاکرات شروع ہوئے تو 165 ملاقاتیں ہوئیں، اور ان لوگوں کو پاکستان اپنے اخراجات پر قطر لے جاتا اور ان کی میٹنگز کراتا رہا، اور طالبان حکومت کے آج کے تمام وزراء پاکستان میں پیدا ہوئے
اور انہوں نے پاکستانی اداروں اور مدارس میں تعلیم حاصل کی، لیکن آج یہ پاکستان کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، اور کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ذریعے پاکستان پر حملے بھی کر رہے ہیں۔ میں اسے افغانوں کا کریکٹر کہتا ہوں، جبکہ ہمارے بزرگ اور استاد مفتی عبدالرحیم کا دعویٰ ہے اس کے پیچھے امریکی اور بھارتی ہیں۔ امریکہ نے طالبان سے 2013 میں دوحہ میں دفتر کھلوایا تھا۔ طالبان 10 سال دوحہ میں آتے جاتے رہے، انہیں ایک خاص ہوٹل میں ٹھہرایا جاتا تھا۔ ان 10 برسوں میں امریکیوں نے ان کی تمام کالز بھی ریکارڈ کیں اور ای میل بھی، ان کے فون بھی ہیک ہوئے اور ان کی عادتوں کا مطالعہ بھی کیا گیا۔ چنانچہ 10 برس میں امریکہ ان کے تمام رشتہ داروں، جائیدادوں اور اکاؤنٹس تک پہنچ گیا اور ان کی عادتیں اور کمزوریاں بھی بھانپ گیا۔ بھارت کی راہ بھی اس دوران دوحہ میں ان سے رابطے میں رہی۔ پاکستان صرف ان کے نخرے اٹھاتا رہا، جبکہ یہ بھارت اور امریکہ کی گود میں کھیلتے رہے۔ پاکستان نے 2021 میں ان کا امریکہ سے معاہدہ کرایا، لیکن یہ ایک اوپن ایگریمنٹ تھا، جبکہ ان کا امریکہ کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ بھی ہوا۔ اس معاہدے میں ٹی ٹی پی کو قائم رکھنا اور پاکستان کے خلاف استعمال کرنا شامل تھا، اور طالبان 3 برسوں سے یہ کام کر رہے ہیں۔ امریکہ اس کے بدلے انہیں ہر سال $6 بلین دیتا ہے۔ افغانستان کا کل بجٹ $2.60 ارب ہے۔ اتنی چھوٹی سی کالونی میں $6 ارب ہر سال اضافی پمپ کر دیا جاتا ہے۔ یہ رقم طالبان کو کیوں مل رہی ہے اور یہ کس کی جیب میں جاتی ہے؟ یہ سوال ہمیں طالبان سے پوچھنا چاہیے تھا۔ بھارت کے ساتھ ہی طالبان کا ایسا ہی تعلق ہے۔ طالبان کے ایک وزیر سے ہمارے ایک دوست نے پوچھا، ہم نے 40 سال آپ کی خدمت کی، ہم نے اس خدمت میں پورا ملک برباد کرا لیا، لیکن آپ آج بھارت کی گود میں بیٹھ رہے ہیں، آخر کیوں؟ افغان وزیر نے ہنس کر جواب دیا، ہمارے پاس جب پاکستانی آتے ہیں تو ان کے بریف کیسوں سے مشورے نکلتے ہیں، جبکہ بھارتی لوگ بریف کیسوں میں نوٹ بھر کر لاتے ہیں۔ لہٰذا تم خود بتاؤ، ہم تمہاری بات سنیں یا بھارت کی؟ یہ ہے افغان طالبان کا ڈی این اے۔ یہ پیسے کی آواز سنتے ہیں اور صرف اسی پر ان کے کان کھڑے ہوتے ہیں۔ افغانستان کے اندر ایک اور ایشو بھی ہے۔ طالبان 2 حصوں میں تقسیم ہیں، قندھاری اور حقانی گروپ۔ افغانستان کو فتح حقانی گروپ نے کیا تھا، یہ قندھاریوں کی نسبتاً پاکستان کے زیادہ قریب ہیں۔ دوسری طرف قندھاری ہیں، ان دونوں کے درمیان اختیارات کی جنگ چل رہی ہے۔ ملا عمر کے زمانے میں حقانیوں کو بے اختیار رکھا گیا تھا۔ 2021 کے بعد سراج الدین حقانی کو وزارت داخلہ ملی اور یہ انتہائی تگڑی وزارت ہے، لیکن اب امیر المومنین ہیبت اللہ اخندزادہ نے سراج الدین حقانی کے اختیارات کم کرنا شروع کر دیے ہیں، جس کے نتیجے میں قندھاری گروپ کے سربراہ ملا یعقوب مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اس وقت وزیر دفاع ہیں اور ان کے بھارت اور راہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ افغانستان میں اب ہر دوسرا شخص یہ کہہ رہا ہے بھارت ملا یعقوب کو مسلسل پیسے دے رہا ہے اور ملا یعقوب انہیں زیادہ سے زیادہ سہولتیں، لہٰذا وہ وقت دور نہیں جب بھارت افغانستان میں اشرف غنی کے زمانے کے تمام قونصل خانے کھول لے گا اور کابل اور قندھار میں بیٹھ کر پاکستان کو نقصان پہنچائے گا۔ سراج الدین حقانی کے چچا حاجی خلیل حقانی کو 11 دسمبر 2024 کو کابل میں قتل کر دیا گیا تھا۔ وہ انتہائی زیرک اور بہادر انسان تھے۔ وہ قبائلی سیاست کو بھی سمجھتا تھا، ملکی سیاست کو بھی، اور پاکستان کا بھی دل سے خیر خواہ تھا، اور یہ خوبیاں اس کی جان لے گئیں۔ حقانیوں کا خیال ہے حاجی خلیل حقانی کو بھارت نے قتل کرایا کیونکہ وہ بھارتی عزائم کے راستے میں بڑی رکاوٹ تھا۔ ہم اب آتے ہیں اس بنیادی سوال کی طرف، کیا پاکستان افغانستان کو کنٹرول نہیں کر سکے گا؟ اس کا سیدھا سادہ جواب ہے، دنیا میں اگر کوئی ملک افغانستان کا ایکسپرٹ ہے تو اس کا نام پاکستان ہے۔ پاکستان نہ صرف افغانوں کے تمام قبائل کو جانتا ہے، بلکہ یہ ان کی نسلوں، زبانوں اور مذہبی اختلافات تک سے واقف ہے۔ پاکستانی آج بھی ان کے تمام گروہوں سے رابطے میں ہیں۔ افغانوں نے اگر سوویت یونین کو شکست دی تھی یا امریکہ 20 سال بعد افغانستان سے نکلنے پر مجبور ہو گیا تو اس کا سارا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے۔ پاکستان نہ ہوتا تو
سوویت یونین آج تک افغانستان کو ریت کا ٹیلا بنا چکا ہوتا، اور اگر پاکستان افغانوں کی مدد نہ کرتا، یہ طالبان کو زندہ نہ رکھتا، تو آج یہ ملک امریکہ کی کامن وی ریاست ہوتا۔ افغانوں کی اہلیت کی یہ حالت ہے۔ یہ 1992 میں روس کے جانے کے بعد 4 برسوں میں لڑ لڑ کر مر گئے تھے۔ یہ کوئی متفقہ حکومت نہیں بنا سکے تھے، اور یہ 2001 میں صرف 35 دنوں میں امریکہ کے سامنے ہتھیار پھینک کر فرار ہو گئے تھے۔ افغانستان انسانی تاریخ کا پہلا ملک تھا جو زمینی فوجوں کے بغیر فتح ہو گیا تھا۔ امریکی فوج 2001 میں طالبان کے فرار کے بعد افغانستان میں داخل ہوئی تھی، لہٰذا اگر پاکستان چاہے تو یہ ایک ہفتے میں طالبان حکومت کو پے کر دے گا، لیکن پاکستان اب بھی افغانوں کو رعایتی نمبر دے گا۔ یہ نہیں چاہتا یہ اپنے ہی بت اپنے ہاتھ سے توڑ دے، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے افغان شاید پاکستان کی اس محبت کو اس کی کمزوری سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ 2 ماہ میں کچھ نہ کچھ ایسا کر کے رہیں گے جس کے بعد پاکستان کو مجبوراً اپنی پالیسی تبدیل کرنا پڑے گی، اور اس کے نتیجے میں ڈیویڈنڈ لائن کی دوسری طرف کوئی غزنوی بچے گا اور نابدالی